بدر حسین ملازم تھا ممتاز بیگم کا۔ اس نے ممتاز بیگم کے لیے چلی ہوئی گولی اپنے سینے پہ کھائی تھی۔ ممتاز بیگم نے بدر حسین کی قربانی کو یاد رکھا اور اس کی بیوی اور بچوں باسط اور باطلہ کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں ملازموں سے کچھ زیادہ تھے، اس لیے ممتاز بیگم کے کہنے پر شادی کا سارا خرچہ مزمل بیگ نے اٹھایا تھا۔ بدر حسین اور بلقیس بی بی آپس میں چچا زاد بھی تھے۔ بلقیس بی بی کا میکہ اور سسرال معراج کے گاؤں میں ہی تھا۔ باسط اور بینش آپس میں خالازاد تھے جن کی منگنی ان کے پیدا ہوتے ہی طے پائی تھی۔ تب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باسط گونگا اور بہرا ہے۔ باسط دیکھنے میں حسین و جمیل تھا، اس کی نسبت بینش عام سی شکل و صورت کی دیہاتی لڑکی تھی۔ جب بینش کے گھر والوں کو باسط کی معذوری کا پتہ چلا تھا، بینش اور باسط نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہی تھے۔ ان دونوں کا آمنا سامنا معراج کی ایک شادی پر ہوا۔ بینش نے باسط کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھی۔ بینش نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بچپن کے منگیتر ہی سے شادی کرے گی۔ بینش کی 4 چھوٹی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے برعکس باسط کی اچھی خاصی ڈرائیور کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی۔ بلقیس بی بی جب بھی معراج جاتی وہ اپنی شاہانہ زندگی کا پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ مہوش کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہوئے۔ بلقیس کی ساری رشتہ داری معراج کے گاؤں میں ہی تھی، اس لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے جن کو باسط نے ہی دعوت دی تھی۔ باطلہ کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے چڑ تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنی بھائی کی شادی میں دعوت ہی نہیں دی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے، 2 سیکورٹی گارڈ اور گھر کے کاموں کے لیے ایک ماسی۔ ممتاز بیگم کے سارے کام بلقیس کے ذمہ تھے اور باطلہ مزمل کا خیال رکھتی تھی۔ کام والی ماسی صبح آتی اور گھر کے سارے کام کر کے شام کو واپس چلی جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی، باطلہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ اس نے چائے کی ٹرالی مزمل کے بیڈ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے فائل پڑھ رہا تھا، کمبل اس کی ٹانگوں پر تھا، فائل اس کے ہاتھ میں اور نظریں فائل میں جمی ہوئی تھی۔ شکریہ باطلہ، اس نے باطلہ کو بغیر دیکھے ہی کہہ دیا۔ بھائی بیٹھ جاؤ، باطلہ ہولے سے بولی۔ کوئی کام ہے؟ مزمل اسی تال میں پھر سے بولا۔ نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، باطلہ نے رک رک کر کہا۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ کیوں؟ آپ میرے کہنے پر برات کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے پتا ہے آپ ہلا گلا پسند نہیں کرتے، زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، پر آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، آپ نے تو آج تقریر ہی کر دی۔ باطلہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ تقریر کا؟ مزمل نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب آپ نے دیکھے جی کہہ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا، پھر شمائلہ کو مس کہا تھا۔ باطلہ بے فکر تنقید کی بجائے تعریف سے مر جاتا ہے۔ اب تم جاؤ، آرام کرو اور شادی کے بعد اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ میٹرک پاس تم کر نہیں سکی اور خواب مزمل بیگ کے دیکھ رہی ہو۔ ستارہ اپنی سہیلی شمائلہ کو موبائل پر کھری کھری سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے حسن کی ملکہ کہا تھا، شمائلہ کھوئی ہوئی بولی۔ کانے کو بھی کانا کہو تو وہ برا مان جاتا ہے، اس نے تمہارا الو بنایا تھا۔ ملکہ عالیہ، ستارہ نے سنجیدگی سے سچائی بتائی، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شمائلہ نے موبائل پر اپنے دل کا حال سنایا۔ وہ تو تمہیں اکثر ہو جاتی ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے، تم تو اندھی مت بنو۔ وہ کہاں اور تم کہاں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2 مربع زمین خالی میرے نام ہے۔ موبائل کی دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ کیا میں نے جھوٹ کہا ہے؟ شمائلہ نے سنجیدگی کا اظہار کیا۔ نہیں نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ خوبصورت تو تم ہو، آج دلہن سے زیادہ بناؤ سنگار تم نے کیا تھا۔ 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دینا سمجھو بی اے کے برابر ہے۔ جہاں تک 2 مربعوں کی بات ہے تو وہ بھی سچ کہا تم نے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ باہر کے پڑھے لکھے لوگ سیب اور گاجر کا مربع نہیں کھاتے۔ فون بند کرو، لگتا ہے بابا اور لالا شمون ملک وال سے آ گئے ہیں۔ شمائلہ نے جلدی سے کال کٹ کر دی۔ باسط خوشی سے جھومتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے کمرہ گلاب کی پھولوں سے سجا ہوا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بینش دلہن بنی ہوئی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ باسط نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کنڈی لگا دی اور آ کر بینش کے پلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکن عروج پر تھی۔ باسط نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بینش کا گھونگھٹ اٹھایا۔ بینش نے سہمی مسکراہٹ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باسط کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کے نیچے والے خانے سے جویلری باکس نکالا اور کھول کر بینش کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ایک لاکٹ تھا جس پر انگلش میں بینش لکھا ہوا تھا۔ مزمل صاحب نے خرید کر دیا تھا، بینش نے دھیمی اور سہمی آواز میں ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ رک رک کر پوچھا۔ باسط کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ خود خریدا ہے تمہارے لیے، باسط نے ہاتھوں کے اشاروں سے بڑے فخر سے اسے بتایا۔ کتنے تولے کا ہے؟ بینش نے حسرت بھری نگاہوں سے ہار پر ہاتھ رکھنے کے بعد اشاروں سے پوچھا تھا۔ 3 تولہ۔ باسط نے ہاتھ کے اشاروں کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو ہوا میں لہرایا، کہیں بینش مغالطے میں نہ رہ جائے۔ اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ بینش نے ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ دھیمی آواز میں
پوچھا۔ باسط دیکھ کر مسکرایا اور اشارہ کر کے سمجھانے لگا۔ فیکٹری میں کمیٹی ڈالی تھی۔ بنش اس دفعہ بغیر اشاروں کے ہی بول پڑی۔ باسط کو بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ لاکٹ باکس سے نکالا اور بنش کے گلے میں خود ہی پہنا دیا۔ پھر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑے ہوئے میز کی طرف دیکھا جس پر کھانے بے شمار موجود تھے۔ اس نے 2 کپوں میں گرم دودھ ڈالا جس میں خشک میوے جات کی بھرمار تھی۔ بنش کا سارا خوف دور ہو گیا تھا۔ باسط بھی اب پر اعتماد تھا۔ دونوں دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے کپ میز پر رکھے۔ بنش سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ کچھ کھائے گی۔ بنش نے مٹھائی والی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باسط نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور بنش کو پیش کی۔ بنش نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور باسط کے منہ میں ڈالا۔ باسط نے آدھا گلاب جامن کھایا، باقی آدھا بنش نے خود کھا لیا۔ باسط اٹھا اور کمرے کی بتی بجھائی۔ ابھی بتی بجھی ہی تھی، بنش کا موبائل جل اٹھا۔ اس نے تکیے کے پاس سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر شمائلہ کا نام روشن ہوا۔ بنش نے غصے سے اپنا فون آف کر دیا۔ موبائل کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ ماہم نے لکڑی کے جا نماز پر مسلح سمیٹا اور بیڈ پر پڑے ہوئے موبائل کو اٹھایا۔ عائشہ کی کال تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ماہم نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ نو، کیوں؟ حارث کی کال تھی مانچسٹر سے۔ عائشہ نے رومانٹک انداز میں اپنی لٹ کو بل دیتے ہوئے نہ سونے کی وجہ بیان کی۔ کب سے فون کر رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ عائشہ تم بھی حد ہی کر دیتی ہو، ایک دفعہ کال ریسیو نہیں کی تو سمجھ لو کہ کچھ مصروفیت ہوگی۔ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا تم نماز پڑھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال کرنا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ عائشہ نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کون سا زخم؟ چوڑیاں ٹوٹنے سے تمہاری کلائی پر ہوا تھا، معمولی سی خراشیں ہیں، زخم تھوڑی نہ ہے۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں بعد میں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ ارے جاؤ جاؤ، گھاؤ بن جاتی ہے، ماہم نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تصویریں دیکھی ہیں جو میں نے واٹس ایپ کی تھیں؟ عائشہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں تو دیکھو، جلدی دیکھو، عائشہ نے زور دے کر کہا۔ چند منٹ موبائل کے دونوں طرف خاموشی رہی۔ ماہم موبائل پر اپنے اور مزمل کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور عائشہ خیال کی آنکھوں سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ عائشہ کی آواز سے ماہم تصویروں سے حقیقت میں واپس آئی۔ عائشہ، ابھی کے ابھی یہ تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرو، ماہم نے سختی کے ساتھ عائشہ کو حکم دیا۔ تمہیں سینڈ کرنے کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا، حارث کی قسم۔ عائشہ نے سنجیدگی سے خود ہی حارث کی قسم بھی اٹھائی۔ ماہم کو پتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ماہم، تم ایک بات بتاؤ، تمہیں مزمل بیگ سے محبت ہو گئی ہے؟ چل جھوٹی، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر لمحہ بار سوچا، پھر کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آفٹر آل تم سے سینئر ہوں، ایک ادھر فیانسی کی مالک ہوں، منگنی تو میری بھی ہو چکی ہے، پھر تم سینئر کیسے ہو؟ عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہم کی بات سن کر عائشہ مسکراتے ہوئے بولی، ہائے ڈیئر ماہم، میں نے محبت کا کھیل کھیل کر حارث کو جیتا ہے، جبکہ تمہارے گلے میں چودھری شامون کا گولڈ میڈل بغیر تمہاری مرضی کے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ رکھتی ہوں، اوکے بائے۔ عائشہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چودھری شامون، ماہم نے اداسی کے ساتھ خود کلامی کی۔